بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ایرانی صدر کے حادثہ کے بارے میں چند چبھتے سوال، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ ایک طرف ایران کے آن جہانی صدر رئیسی صاحب کی تدفین کی رسومات ادا کی جا رہی ہیں، تو دوسری طرف دنیا بھر میں اس حادثہ کے بارے میں قیاس آرائیاں بھی جاری ہیں۔ مغربی میڈیا کا تو سارا زور صرف ایک بات پر ہی ہے کہ چونکہ ہیلی کاپٹر بہت پرانا تھا، اس لیے موسم کی خرابی کے پیش نظر یہ حادثہ پائلٹ کی غلطی کی بدولت ہوا لگتا ہے۔ تاہم دنیا بھر کے کافی تجزیہ نگار مغرب کے اس چورن کو ہضم کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ چند سوالات ایسے ہیں کہ اگر ان کا تسلی بخش جواب مل جائے تو اس حادثہ کے بنیادی محرکات پر کافی حد تک روشنی پڑ سکتی ہے۔ جیسے بتلایا گیا ہے کہ یہ انٹرنیشنل میڈیا میں کہ اس ہیلی کاپٹر کو جو حادثہ پیش آیا وہ مقامی وقت کے مطابق اتوار دوپہر 1:30 پر یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ تاہم امدادی پارٹیاں جائے حادثہ پر 12 گھنٹے کے بعد سوموار کی صبح کے وقت پہنچی۔ اب ایران ایک بڑا اور طاقتور ملک ہے۔ اس ملک کے انتظامی سربراہ کے جہاز کو حادثہ پیش آ جاتا ہے اور امدادی پارٹیاں جائے حادثہ پر پہنچنے کے لیے 12 گھنٹے لیتی ہیں۔ کیوں؟ یہ ایک سوال اٹھتا ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ حادثہ کی جگہ کے تعین اور تلاش میں ایران نے پوری دنیا میں صرف ترکی کو کیوں درخواست کی؟ یہ درست ہے کہ ترکی کے ڈرون جو اکنیسی ہے، جو کہ 24 گھنٹے تک فضا میں رہ سکتا ہے اور جس پر رات کو دیکھنے کے آلات بھی نصب تھے، اس کی مدد سے ہی حادثے کے شکار ہیلی کاپٹر کو تلاش کیا گیا۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ کیا ایران کے پاس اپنے طور پر ایسی کوئی سہولت موجود نہیں تھی جس کی مدد سے وہ رات کو دیکھ سکتے؟ اور یہ جو دوسرے ملک کو ایک ریکویسٹ کی گئی اور اس میں جو ٹائم کا ضیاع کیا گیا، یہ کیوں کیا گیا؟ اب ایک اور مخمصہ جو اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے ایک انتہائی اعلیٰ عہدیدار کے مطابق حادثہ کے شکار ایک فرد سے حادثہ کے فوراً بعد باقاعدہ رابطہ بھی ہو گیا تھا، لیکن اس عہدیدار کے مطابق جائے حادثہ کا تعین نہیں ہو رہا تھا۔ اب اس کا تو یہی مطلب بنتا ہے کہ ہیلی کاپٹر میں سوار افراد حادثہ کے بعد کچھ عرصہ تک لازماً زندگی اور موت کی کشمکش کا شکار رہے ہیں۔ ترکی کے وزیر ٹرانسپورٹ کے مطابق ان کے ملک کے ذرائع، یعنی یہ جو بھی بات کی ہے ڈرون، جب وہ جائے حادثہ کو تلاش کر رہے تھے تو ترکی کے وزیر ٹرانسپورٹ کے مطابق ان ذرائع کو جو کہ ہیلی کاپٹر کو تلاش کر رہے تھے، ان سے ہیلی کاپٹر کے ٹرانسپونڈر سگنل بالکل رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ یہ ہیلی کاپٹر میں بہرحال ایک ٹرانسپونڈر ایک قسم کا آلہ ہوتا ہے جو کہ سگنل جو ہے وہ بھیجتا رہتا ہے، تو بقول ان کے اس ہیلی کاپٹر کے ٹرانسپونڈر کے سگنل جس کو یہ حادثہ پیش آیا تھا، اس کے سگنل بالکل نہیں مل رہے تھے۔ اب اس کی دو ہی ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں کہ یا تو اس ٹرانسپونڈر سگنل کو جان بوجھ کر آف کر دیا گیا تھا، اور یا پھر اس جہاز میں یہ ٹرانسپونڈر سگنل تھا ہی نہیں۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑا سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صدر کے استعمال میں ایک وی آئی پی ہیلی کاپٹر ہو اور اس میں ٹرانسپونڈر جو ہے وہ اعلیٰ ہی نہ ہو۔ بہرحال اس کے سگنل کو آف کیا گیا ہے اور یہ جان بوجھ کر آف کر دیا گیا تھا، یہی زیادہ ممکنہ صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال جو دماغ کو پریشان کرتا ہے کہ قافلہ میں 3 ہیلی کاپٹر استعمال کیے گئے۔ اب 2 ماڈرن جو ہیلی کاپٹر ہیں وہ روسی ساخت کے ہیں، جبکہ صدر اور وزیر خارجہ اور دیگر اہم شخصیات کو جو ہیلی کاپٹر دیا گیا وہ انتہائی پرانا امریکن ساخت کا ہیلی کاپٹر تھا۔ تو اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ ان کو پھر اس ہیلی کاپٹر میں کیوں سوار کرایا گیا؟ اسی طرح یہ بھی بات سب کے علم میں ہے کہ ایران کی بہت ساری
اہم شخصیات کافی عرصہ سے اپنے دشمنوں کا نشانہ بن رہی ہیں۔ اب ان خطرات کے باوجود یہ جو سارے وی آئی پی تھے اس وقت، یہ جو اس قافلے میں شامل تھے، آخر وہ سارے کے سارے ایک ہی جہاز میں کیوں سوار کرائے گئے؟ اسی طرح ایک حقیقت اور بھی سامنے رکھنی ضروری ہے کہ ایران کے اندر اسرائیلی ایجنٹوں کی بہت زیادہ بھرمار ہے، اور وہ وقتاً فوقتاً ایران کے اندر حملے کر کے اپنی موجودگی کا احساس بھی دلاتے رہتے ہیں۔ تو جب ایک ملک ایسی صورتحال کا شکار ہو تو اس ملک کے انتظامی سربراہ کی سیکیورٹی پر کسی قسم کی بھی لاپرواہی، یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ لاپرواہی کس کے ایما پر کی گئی ہے۔ اب ایران میں صدر کی آخری رسومات جمعرات تک جاری رہیں گی، اور پھر خبر یہ ہے کہ ان کو شہر مشہد میں واقع اس تاریخی قبرستان میں دفنایا جائے گا جہاں امام رضا کا روضہ موجود ہے۔ شیعہ مسلک میں یہ جو جگہ ہے یہ ایک انتہائی مقدس جگہ سمجھی جاتی ہے، اور یہاں پہ قوم کے ہیروز کو ہی دفنایا جاتا ہے، اور سالانہ لاکھوں زائرین اس جگہ کو وزٹ بھی کرنے آتے ہیں۔ تاہم ایک بہرحال افسوسناک پہلو یہ ہے کہ مغربی ممالک کے کافی لیڈران ہیں جو اپنے تعصب کی وجہ سے اتنا بھی نہ کر سکے کہ ایرانی صدر کی وفات پر کوئی تعزیتی پیغام ہی بھجوا دیں، بلکہ یہ کہنے میں وہ فخر محسوس کر رہے ہیں کہ وہ ایرانی صدر کی وفات پر یا جاں بحق ہونے پر کسی قسم کا تعزیتی پیغام نہیں بھجوائیں گے۔ بہرحال یہ سوچنے والی بات ہے، جو انسانیت کی اقدار ہیں اس کے مطابق تو بہرحال جب انسان اس دنیا میں نہ رہے تو کم از کم اس کی وفات پر تعزیت تو کر دینی چاہیے۔ بہرحال یہ ان کے اپنے سٹینڈرڈز ہیں۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔